अरबों रुपए की चीनी के खरीदार कौन? हुंजा शुगर मिल्स फैसलाबाद की जानिब से 6 अरब रुपए से जायद की बेनामी चीनी की फरोख्त। जाहिर करदा बेशतर खरीदार दिहाड़ीदार मजदूर निकले। साइकिल पंक्चर लगाने वाले मजदूर को भी 80 लाख रुपए की चीनी खरीदारी का नोटिस एफबीआर ने भिजवा दिया। महंगाई, दूसरी तरफ अवाम की दुहाई। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें जेब पर भारी। अदरक 650, लहसुन 260, सब्ज मिर्च 240, टमाटर 230, प्याज 90, आलू 100 रुपए फी किलो में बिकने लगे। गोभी, गाजर, मटर, बैंगन समेत बेशतर सब्जियां कुवैत खरीद से बाहर। मुर्गी का फी किलो गोश्त भी 340 रुपए तक जा पहुंचा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना इम्तिहान बन गया। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंटेरियन से 31 दिसंबर तक असासों की तफसीलात मांग ली। कौमी और सूबाई असम्बली मेंबरान के साथ सेनेटर अरकान के लिए भी तफसीलात जमा कराना लाजिम। बीवी बच्चों के असासों की तफसीलात भी जमा कराना होंगी। 1 जनवरी तक असासों की तफसीलात जमा न कराने पर मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाएगी। गलत मालूमात पर कार्रवाई का भी इंदिया। मर्दमशुमारी के बाद अदादोशुमार की सरकारी सतह पर इशाअत न हो सकी। बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इकदाम। फेडरल सेक्रेटरी लॉ और पार्लिमानी अफेयर्स को मुआवनत फराहम करने के लिए बुला लिया। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम अपने किए पर शर्मिंदा। मजिस्ट्रेट से 1 लाख मचलकों के एवज जमानत मिल गई। मीडिया के सामने कौम से माफी मांग ली। ये भी कहा कि यकतरफा बात की गई। एक तरफा एक थोड़ी पिक्चर चली है, वो काइंडली उन्होंने बता दिया कि पहले उन्होंने मेरे नवासे को मारा है बुरी तरह। वो छोटा बच्चा है 6-7 साल का। बहरहाल मैं फिर भी माजरत चाहता। फैसलाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा 11 साला सदफ वालिदैन के हवाले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने साहिवाल जाकर बच्ची को वालिदैन के हवाले किया। सिटी 41 गुज़िश्ता रोज 11 साला सदफ पर तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर ले आया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद माशरती और समाजी नाहम कहती हैं बच्ची को इंसाफ मिलेगा। फैसलाबाद के 8 बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा इजलास। कपड़ा मार्केटों के ताजरों ने हिफाजती इक़दामात पर अमल करने का अहद किया। सदर बंदर गली अब्बास हैदर शेख समेत दीगर रहनुमाओं का मास्क न पहनने पर कार्रवाई का इंदिया। ग्राहकों को भी SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जोर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2020 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान टैक्स बार और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने डेडलाइन में इजाफे का मुतालबा किया। आखिरी तारीख 8 दिसंबर मुकर्रर। स्टैंडिंग बोर्ड फैसलाबाद के 3 अरकान तब्दील। SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार बोर्ड के सरबरा, जबकि DSP हाफिज महतदी और DSP अब्दुल लतीफ मेंबरान होंगे। CPO ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिफारशी कल्चर खत्म करने के लिए CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी का एहसन इकदाम। SHO बनने के ख्वाहिशमंद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। आज सुबह 10 बजे बराह रास्त मिलने की इजाजत दे दी। फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान। 5541 मर्द और 539 खवातीन की किस्मत आजमाई। 8 इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए। नताइज का ऐलान 21 दिसंबर को किया जाएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेक्चरार की भर्तियों का मामला। लेक्चरार के पर्चे के लिए गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स स्कूल इम्तिहानी सेंटर डिक्लेयर। 17वें स्केल पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 25 पर्चे लिए जाएंगे। इंस्पेक्टर लेस रेजीम के खिलाफ फैसलाबाद में मजदूरों का अनोखा एहतजाज। मजदूर फैक्ट्रियों और कारखानों में स्याह पट्टियां बांधकर काम पर जाने लगे। हुकाम से एकतरफा फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। संगीन मुकदमात के मुलजिमान की जमानतों और बरियत की बड़ी वजह नाकिस तफ्तीश करार। SSP इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीशी अफसरान की नहली से मुतालिक रिपोर्ट अरसाल। अफसरान को चालान जमा कराने से कबल प्रोसिक्यूशन ब्रांच से रुजू करने के अहकाम जारी।
کھڑیاوالا میں انٹرنیشنل کبڈی پلیئر بنیامین کی شادی کی تقریب میں مہمان علی کی ہلاکت کا معاملہ۔ ایس ایس پی آپریشنز کاشف اسلم کہتے ہیں شادی کی تقریب میں فائرنگ نہیں ہوئی، پارکنگ ایریا میں علی نامی نوجوان اپنی ہی گولی لگنے سے چل بسا۔ مسلم لیگ نون کے فیصل آباد ورکرز کنونشن میں فائرنگ کا معاملہ، عدالت نے 2 ملزمان عمران اور عرفان کے نام مقدمے سے خارج کر دیے۔ پولیس نے فوٹیج سامنے آنے کے بعد 2 نامزد بھائیوں سمیت 3 ملزمان پر مقدمہ درج کیا۔ غیر قانونی گیس ریفلنگ اور منی پیٹرول پمپس بند نہ ہو سکے، اسپیشل برانچ نے ضلع فیصل آباد کی رپورٹ اعلی حکام کو بھجوا دی۔ پولیس کو وقتاً فوقتاً صورتحال سے آگاہی دی جاتی ہے۔ رپورٹ میں بڑا انکشاف، سی پی او نے رپورٹ پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ موٹر سائیکل کھڑی، گاڑی لگ گئی، سڑک سے گزرنے کو رستہ نہیں، فیصل آباد میں عام شہری کے ساتھ کاروباری طبقہ پارکنگ مسائل سے دوچار۔ سٹی کلاتھ بورڈ نے پارکنگ پلازوں کی تعمیر مسئلے کا حل قرار دے دی۔ ہر بازار میں 5 ٹریفک وارڈنز بھی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا۔ چنیوٹ شہر کی مین فرنیچر مارکیٹ ضلع انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، شاہراہ قائد اعظم پر ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ٹائر کلر لگائے جو کسی کام نہ آئے، بے ہنگم ٹریفک سے دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پیسکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت چنیوٹ والوں کے لیے خطرہ جان بن گئی، فیصل آباد روڈ پر بجلی کا پول ٹیڑھا ہو گیا، پیسکو نے دھیان نہ دیا، اہل علاقہ کا حکام سے بجلی کے کھمبے کی جلد مرمت کرنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے کارکنوں کا پنڈی بھٹیاں ٹول پلازے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ضلعی امیر محبوب الزمان کہتے ہیں ٹول پلازے کے باعث سفر دشوار ہو گیا ہے، حکومت معاملے کا نوٹس لے کر دونوں ٹول پلازے ختم کروائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں ہائی وے اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ شہریوں کو سہولیات دینے میں ناکام، فیصل آباد روڈ سے ملحقہ بائی پاس روڈ پر گڑھے ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگے، عوام کی زندگیاں داؤ پر، حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ احمد پور سیال خوشاب مظفر گڑھ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ پڑے گڑھے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے، حادثات کی شرح میں اضافے سے شہری مشکلات سے دوچار۔ جھنگ کے پرانا چنیوٹ روڈ پر قائم جناز گاہ کا کوئی پرسان حال نہیں، ٹوٹیاں اور موٹر سمیت دیگر سامان چوری ہونے لگا، شہری اپنی مدد آپ جناز گاہ کی بحالی کے لیے کوشاں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کی چنیوٹ میں مبینہ غفلت، محلہ معظم شاہ روڈ میں ٹھیکیدار مین سیوریج پائپ لائن کا کام ادھورا چھوڑ کر رفو چکر، پیدل چلنا محال، گندا پانی گھروں میں بھی داخل ہونے لگا، علاقہ مکین پریشان۔ ٹرینیں کب اسٹیشن پر پہنچیں گی اور کب روانہ ہوں گی کچھ پتہ نہیں، فیصل آباد اسٹیشن پر تمام شیڈیول بورڈ بند، مسافر انکوائری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ گندم کی کاشت کے بعد زرعی ماہرین کا اہم مطالبہ سامنے آ گیا، کھاد اور پیسٹی سائیڈز کی بلا تعطل فراہمی اور مقررہ قیمتوں پر جاری رکھی جائے، چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق بولے سہولیات کی عدم دستیابی سے خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ جھنگ انتظامیہ کا احسن اقدام، خصوصی افراد کی فلاح کے لیے اہم پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی، خصوصی افراد کو سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے سفری کارڈ کا اجرا، جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن کی لیبارٹریز میں طبی ٹیسٹوں میں بھی آدھی قیمت تک سبسڈی دی جائے گی۔ پیسکو کے ڈیلی ویجرز کے لیے اچھی خبر، کمشنر فیصل آباد کی منظوری کے بعد ملازمین کے لیے نئی پالیسی مرتب، ڈیلی ویجز دن میں 6 گھنٹے ڈیوٹی کر سکیں گے، ماہانہ 17,923 روپے وصول کر سکیں گے۔ صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1,10,500 روپے پر برقرار، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت بھی 94,740 روپے برقرار۔ صدر صرافہ ایسوسی ایشن چودھری ارشد کہتے ہیں روپے کی قدر میں اضافے سے سونے کی قیمت کم ہو سکتی ہے۔ ایم این اے ریاض فتیانہ کورونا رپورٹ نیگیٹو آنے پر اللہ کے شکر گزار، ڈاکٹرز کی ہدایت پر مزید 3 ہفتے آرام کروں گا، شہری ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں، ماسک اور سماجی فاصلہ یقینی بنائیں، کورونا کو شکست دینے کے بعد عوام کے نام ویڈیو پیغام۔
خصوصی کیئر کریں، منہ پر ماسک لگا کر باہر نکلیں، ہاتھ کو سینیٹائز کریں، ہاتھ کو دھوئیں اور گلے ملنے ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں اور ممکن حد تک بڑی تقاریب میں جانے سے اوائڈ کریں۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کارپوریشن کے عہدیداران کی سابق چیئرمین کے گھر آمد، سٹی صدر شیخ اعجاز احمد، نائب صدر آصف مبارک، انفارمیشن سیکرٹری میاں اجمل نے کاشف محمود کی عیادت کی۔ میاں کاشف محمود قافلے میں جاتے ہوئے حادثے میں زخمی ہو گئے تھے۔ چوتھا نیشنل ریسکیو چیلنج الفضیلت ریسکیو محافظ سمندری ضلع فیصل آباد کی نمائندہ بہترین کارکردگی پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی پذیرائی، آرگنائزر عتیق الرحمان رندھاوا اور کیڈٹس کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ تقریب میں ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ اور ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے بھی شرکت کی۔ سابق صدر فیصل آباد چیمبر سید ضیاء علمدار حسین کے بیٹے کا دعوت ولیمہ، صدر چیمبر احتشام جاوید اور سینئر نائب صدر چودھری طلت کی تقریب میں شرکت۔ سابق کمشنر آصف اقبال، کاشف ضیاء، عاطف ضیاء اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات سمیت بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک۔ فیصل آباد میں ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر علی رضا کی دعوت ولیمہ، میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ ایم ایس چلڈرن نون ڈاکٹر حبیب بٹر، سماجی رہنما حافظ ثاقب وڑائچ، ڈاکٹر آصف ورک، ایم ایس سول اسپتال ڈاکٹر آصف سلیمی، سی او ایجوکیشن علی احمد سیان، عاطف بٹر، محبوب بٹر، ایم ایس جنرل اسپتال اعجاز بھٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ کوہ نور مارکی فیصل آباد میں ڈائمنڈ سپریم فارم کی فرنیچر نمائش کامیاب رہی۔ چوتھے اور آخری روز بھی ڈسکاؤنٹ آفر سے شہریوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ نمائش کے ہیڈ محمد نعمان نے کہا، ٹیم ورک سے فیصل آباد کے شہریوں کے دل جیتنے میں کامیاب رہے ہیں۔ حقے کی گڑ گڑ چلم جلانا پرانے دور کی روایات کا حصہ۔ بچیانہ میں روایتی طریقے سے حقہ بنانے کا کام آج بھی جاری۔ 40 سال سے حقہ بنانے کے کاروبار سے وابستہ سائیں اختر اپنے کام میں ماہر۔ تباک فاؤنڈیشن کا مرضی پورہ فیصل آباد میں فری ڈسپینسری اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح۔ مستحق افراد کو صحت کی مفت سہولیات ملیں گی، پینے کو صاف پانی دستیاب ہوگا۔ امین پور بنگلے میں اے پی ایل کرکٹ لیگ کا فائنل میچ چک نمبر 184 سیال اور چک نمبر 210 تارڑ کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔ اعصاب شکن مقابلے میں تارڑ کی ٹیم نے سیال کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اور موسم بدلا تو شہریوں کے ذائقے بھی بدل گئے۔ سردی میں اضافہ ہوتے ہی چنیوٹ میں خشک میوہ جات کے سٹالز پر خریداروں کا رش لگ گیا۔ سرد موسم سے شہری بھرپور لطف اندوز۔ مونگ پھلی، کاجو، کھجوریں اور پستہ سمیت دیگر خشک میوہ جات کی مانگ بڑھ گئی۔